دوستوں، جب ہمارے سامنے ہم بستری کی بات آتی ہے تو ہم طرح طرح کے بات سوچنے لگتے ہیں، اور جب ہم بستری کا نام آتا ہے تو طرح طرح کے خیال آتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے ہم بستری کا نام آتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں اور بہت ساری باتیں خرافات اپنے دماغ میں لاتے ہیں۔ اور اگر یوٹیوب پر کوئی ہم بستری سے ریلیٹڈ کوئی اسلامک ویڈیو دیکھنے کو ملتا ہے تو اب سوچتے ہیں، ہائے اللہ، یہ کون سی ویڈیو پلے ہو گیا، اور اب سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ آج کے ٹائم میں کچھ لوگ ہیں جو شادی کی پہلی رات میں ہی کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان مسئلوں پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں تو آپ لوگ شرما جاتے ہیں۔ حالانکہ شرم نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیکھنا چاہیے، تاکہ شادی کے بعد آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے آپ حرام کام میں شامل ہو جائیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو جائیں اور گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ جہنم کے بھی حقدار ہو جائیں۔ اس لیے ہم آپ کو باریکی سے سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم آپ کو ہم بستری سے ریلیٹڈ 4 ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ان 4 کاموں سے اگر آپ نے ایک بھی چیز کی ہے یا کرنے کی سوچتے ہیں تو اس سے آپ کے بچے پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ 4 غلطیاں کرتا ہے تو اس کا بچہ لنگڑا یا لولا یا وغیرہ یا پاگل پیدا ہوگا، اور آپ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ کسی طرح سے اپاہج پیدا ہو۔ آپ خود بھی اس غلطی سے بچیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آج کل ماڈل زمانہ ہے، ماڈل زمانہ چل رہا ہے کہ ہر کسی کو مزہ آنا چاہیے۔ مزے کے چکر میں جو آخرت میں ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ کوئی سمجھا رہا تھا، میں کیوں نہیں سمجھا، اور وہ بعد میں پچھتائیں گے۔ مرنے کے بعد جو ہوگا اس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہاں کسی کی سفارش بھی کام میں نہیں چلے گی اور نہ وہاں کوئی آپ کو بچانے آئے گا۔ مسئلوں میں اگر آپ کا شوہر بھی کرتا ہے تو اسے آپ روک دیجئے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جان کر بھی اس سے کیوں نہیں روکا تاکہ وہ غلطیوں سے بچ جاتا۔ آئیے وہ 4 مسئلے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے مسئلے ہیں جن کو کرنے سے گناہ یا جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ایسے وقت یا ایسے موسم میں آپ عورت سے ہم بستری مت کرنا کہ آپ کے ہم بستری کرنے کے بعد عورت کو غسل کرنے میں پریشانی ہو۔ ہم کہیں باہر سے آئے اور آتے ہی بیوی سے ہم بستری ہونے کا ارادہ کیے اور ٹائم نہیں دیکھا، حالانکہ یہ موڈ ہونا فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے بنا ہے۔ اگر عورت نے یہ کہہ کر روک دی کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، آپ ہم بستری بعد میں کیجیے گا، عورت کے کہنے کے باوجود بھی شوہر نے ہم بستری کر لی اور عورت کی نماز قضا ہو گئی تو شوہر کی ذمہ داری ہوگی کی وجہ سے اس کی یا اس کے شوہر کی نماز قضا نہ ہو۔ بیوی اگر موڈ میں ہو تو وہ بھی نماز کے ٹائم کا خیال رکھے کہ غسل کرنے کی وجہ سے کسی کی نماز قضا نہ ہو، ورنہ دونوں گنہگار ہوں گے۔ ہم بستری کرنے کے بعد جتنا جلد ہو سکے غسل کر کے پاک و صاف ہو جانا چاہیے۔ کیوں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت چلا جائے، یہ گناہ ہوگا۔ بہت لوگ تو ایسا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد سارا دن ویسے ہی ناپاک ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ تو کئی دن اسی حالت میں رہتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ آپ کی ہم بستری کی وجہ سے کسی کی نماز نہ چھوٹے، ورنہ دونوں گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، مولا ہم سب کو صحیح مسئلے کی طرف راغب فرما، صحیح مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق فرما، اور ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق فرما۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی گناہ کرنے سے بچ جائے۔ تو پھر کسی ٹاپک کسی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔